امانت داری خصوصاً ہمارے لیے آج معاشرے میں تمام خرابیاں ہیں، بگاڑ ہیں، معاشرت تباہیوں کے دانے پہ پہنچے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ امانت داری کا خیال نہیں۔ مولا پیغمبر پاک کیا فرماتے ہیں؟ من ولا من امر المسلمین شیئا، اگر کسی شخص کو پاس ولی بنا ہے، وہ مسلمانوں کے کاموں میں سے کام پہ ولی بن گیا، یعنی وہ حکومت کے اندر میں بیٹھا ہے، ایک پوسٹ میں بیٹھا ہے، وہاں پہ پولیس آفیسر ہے، قاضی ہے، ڈاکٹر ہے۔ اب وہ ولی بننے کے بعد کیا کیا؟ فولا رجلا، اس نے اپنے ماتحت ایسے بندے کو رکھا، ایسے بندے کو مسئول بنایا، وَهُوَ يَجِدُ مَنْ هُوَ أَصْلَهُ، جبکہ اس سے بہتر بندہ تھا اس کے پاس، اس سے بہتر بندہ تھا، لیکن سفارش کے لیے، سفارش کی وجہ سے، رشوت کی وجہ سے کیا کیا؟ ایک بندے کو لا کے لگا دیا، حکومت کے اپنے ماتحت ایسے بندے کو رکھا، اور اس کو پتا تھا اس سے بہتر بندہ ہے، تو کیا کیا؟ پیغمبر پاک فرماتے ہیں فقط خان اللہ و رسول، اس شخص نے خدا اور رسول کے ساتھ خیانت کیا، کہ اس کے پاس اس سے بہتر بندہ تھا، لیکن اس کو چھوڑ کے اپنے خاندان کو دے کے، رشوت دے کے اور سفارش دے کے کیا کیا؟ نااہل بندے کو لا کے مسئول ٹھہرایا، نااہل بندے کو لا کے ذمہ داری دی، جس کی وجہ سے حکومت کو تباہ و برباد کی، معاشرے کو تباہ و برباد کی۔ اب ہمارے لیے دیکھو، خود ہماری ذمہ داری۔ پیغمبر پاک فرماتے من تقدم علی قوم من المسلمین، مسلمانوں کے کاموں میں ایک بندہ آگے بڑھا، خصوصاً ہم مولانا حضرات باقاعدہ روایت ذکر ہوا ہے، نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا، مجلس پڑھنے کے لیے ممبر پر چڑھا، اور وہ یرا، جبکہ وہ دیکھ رہے ان فیہم من ہوا افضل من، اسی معاشرے میں مجھ سے بہتر امام جو موجود ہے، مجھ سے بہتر خطیب موجود ہے، اور ڈاکٹر کو مجھ سے بہتر ڈاکٹر موجود ہے، اس کے باوجود میں آگے بڑھا۔ پھر پیغمبر پاک فرماتے ہیں اگر ایسا کیا، کوئی آگے بڑھا، تو فقط خان اللہ و رسول والمسلمین، اس نے خدا کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور تمام مسلمون کے ساتھ خیانت کی، جس کے پاس یہ معلوم ہے کہ مجھ سے بہتر بندہ موجود ہے، اور ان کو چھوڑ کے نظر انداز کر کے میں آگے بڑھوں۔ اور آج دیکھیے واقعا ہمارے ممبروں سے جو نااہل افراد اوپر گئے، مجلس ہو رہے ہیں، تبرک بھی تقسیم ہو رہا ہے، ثواب کی خاطر لوگ پیدل پہ وہاں پہ شرکت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک گھنٹہ کتنا مفید ہوتا ہے، جب احد اس کے اوپر ممبر پہ جائے تو ایک گھنٹے میں کیا سے کیا لوگوں کو دیتا ہے، لیکن اسے ایک گھنٹے میں ہم آوازیں نکالتے ہیں، سور بناتے ہیں، معاشرے کو کیا کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مشہد میں، مسجد مقدس میں ایک شخص آیا، دیکھیے اسی ایک گھنٹے کی امانت داری کتنی اہم ہے، انسان اگر ایک گھنٹے کو امانت داری کے ساتھ ادا کرے تو اس کی کتنے برکات معاشرے تک پہنچتی ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبر پاک فرماتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ مجھ سے بہتر بندہ ہے، اس کے باوجود میں آگے بڑھتا ہوں، تو میں خدا سے، رسول سے اور تمام مسلمین سے خیانت کرتا ہوں، کیونکہ کام اتنا اہم ہے۔ ایک بوڑھا شخص کسی دیہات سے زیارت کے لیے مشہد مقدس آئے، مشہد مقدس میں آ کے زیارت کے بعد دیکھا تو وہاں پہ سخنرانی ہو رہی تھی، خطاب ہو رہا تھا، جا کے خطاب سنا، ان کو بہت مزہ آیا، یعنی مولانا بھی ایسا ہوتا ہے، اس طرح لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اب خطاب کے بعد جا کے مولانا سے ملا، کہا کہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، صرف آیا ہوں زیارت کے لیے، آپ کی خطاب سے میں بہت متاثر ہوا، چاہتا ہوں کہ اپنے علاقے میں ایک مجلس رکھ کے آپ کو دعوت دیں، ایک مجلس کے لیے بس میرے پاس آئے، ہمارے اوپر احسان کریں۔ اس عالم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنا ایڈریس مجھے دے دیں اور جب آپ آمادہ ہو میں آ جاؤں گا۔ انہوں نے جا کے اپنے اسی دیہات میں جا کے باقاعدہ انتظام کرنے کے بعد اسی عالم کو بلایا، عالم آئے، وہاں پہ آگے ایک گھنٹہ خطاب کیا، ایک گھنٹہ خطاب کے بعد اسی ایک گھنٹے کے خطاب میں ایک جوان اس مجلس میں بیٹھا تھا، بعد میں ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ اسی ایک گھنٹے سخنرانی سے، ایک گھنٹے کے خطاب سے میں بدل گیا ہوں۔ وہ ہے کون؟ اس وقت پوری دنیا ان کی وجہ سے بدل رہی ہے، شہید قاسم سلیمان۔